بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی بچہ کسی ماں نے نہیں جنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ اسلامی گھرانے کے عنوان سے منعقد ہونے والے اس پروگرام میں ہماری گفتگو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے حوالے سے چل رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہیں؟ پہلا حق ایمان لانا ہے، اور پھر اس حق کے تقاضے کے طور پر دوسرا حق جو ہمارے ذمے وابستہ ہوتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک بڑا حق یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ محبت یہ ایمان کی شرط ہے، اور کس حد تک محبت کرنا ہے تو اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرنا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت مشہور روایت ہے اس سلسلے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو یہ ساتھ نصیب تھا، اس لیے جوش میں کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں، سب سے، والد اولاد سب سے، سوائے میری نفس کے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت نہ کرنے لگو۔ تو کہا کہ اب اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت ہے، تو کہا الآن یا عمر، اے عمر اب ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو تکمیل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت کرے، اگر نہیں ہے تو پھر ایمان مکمل نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے، اور اس تقاضے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ محبت کے اسباب میں سے جو سبب یہاں پایا جائے گا وہ ہے نوال کا سبب۔ کیا مطلب ہے؟ تو کسی سے محبت کرے تو کوئی نہ کوئی سبب تو ہوتی ہے نا، کسی سے محبت ہوتی ہے تو کسی نہ کسی وجہ کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ تو وہ کیا وجوہات ہیں؟ تو ایک سبب لکھا ہے علماء نے، جمال ہے، ایک سبب کمال ہے، اور ایک سبب ہے نوال۔ تو نوال کا مطلب ہے احسان۔ کوئی خوبصورت ہے اس لیے اس سے محبت ہو جاتی ہے اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر، اور کسی کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں کسی اعتبار سے تو اس بنیاد پر لوگ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور کسی سے محبت کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ اس نے احسان کیا ہوتا ہے، تو احسان کی بنیاد پر اس سے دل جڑتا ہے اور محبت ہوتی ہے۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اصل بنیاد تو یہی ہے کہ وہ ہمارے محسن ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور کائنات میں آپ سے بڑھ کر کوئی محسن ہمارا نہیں ہو سکتا ہے، تو اصل بنیاد تو یہی ہے۔ لیکن دوسری وجوہات بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بدرجہ اتم موجود ہیں، تو خوبصورت بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بنیاد پر بھی ہم کو محبت ہونی ہے۔ تو خوبصورت کتنے تھے؟ تو کہا کہ وہ احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء۔ حسن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی بچہ کسی ماں نے نہیں جنا ہے نا؟ تو خوبصورتی کا یہ عالم ہے، اور شمائل کی جو کتابیں ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، تو ان کا مطالعہ کرے تو سمجھ میں آتا کہ کتنے خوبصورت ہے نا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے کیا کیا تعبیریں استعمال کی ہے نا؟ تو خوبصورتی کی بنیاد پر کمال، تو دین و دنیا کی ایسی کیا خوبی ہے، اور کون سا کمال ایسا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود نہیں تھا؟ تو جامع کمالات تھے، ہر قسم کی خوبیوں کے مجموعے تھے۔ تو اس بنیاد پر بھی ہم کو محبت ہونی چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نوال کا تو مسئلہ ہے ہی۔ تو ہماری جو سانسیں ہیں نا، سانسیں یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اور ہمارا وجود یہ اللہ کا بخشا ہوا ہے، لیکن اگر یہ وجود صحیح طور پر وجود کہلانے کے لائق ہے، سمجھ رہے؟ وجود واقعی وجود ہے، ورنہ جانوروں کا بھی وجود ہے نا، ہے کہ نہیں؟ تو واقعی طور پر اگر وجود ہے ہمارا، تو یہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کا نتیجہ ہے، تو یہ آپ کا احسان ہے نا؟ تو سب سے بڑے محسن ہیں آپ ہمارے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے، ہے نا؟ تو محبت کرنی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، سب سے زیادہ محبت کرنی ہے، اپنے آپ سے بھی زیادہ محبت کرنی ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر حق ہے۔ اب سوال یہ کہ ہم کو محبت ہے یا نہیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو علماء نے علامتیں ذکر کی ہے بہت سارے، جیسے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں، اور دوسرے علماء نے۔ تو محبت اگر کسی سے ہو تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ ساتھ بیٹھیں، معیت نصیب ہو، ہے کہ نہیں؟ تو دل ہمیشہ کیا رہتا ہے؟ ادھر ہی کھینچا رہتا ہے جس سے محبت ہو۔ تو یہ محبت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ جس سے محبت کی جائے دل اس کی طرف لگا رہتا، اور یہ خواہش ہمیشہ رہتی ہے کہ کب اس سے ملاقات ہو، اس کے ساتھ رہنا نصیب ہو، ہے نا؟ بلکہ اس کے ساتھ ہی رہیں، تو یہ علامت ہے، علامت۔ تو جن کو واقعی طور پر یہ محبت تھی وہ اس علامت کا اظہار کیا کرتے تھے؟ تو مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے کہ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیوی اپنے بچوں کے بیچ میں ہوتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے تو آپ کے پاس آ جاتا ہوں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں، دل کو تسلی ہو جاتی ہے، پھر میں اپنی موت کو یاد کرتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت بھی یاد آتی ہے، اور یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو آپ تو نبیوں کے ساتھ اعلیٰ درجوں میں ہوں گے، تو وہاں کہاں دیدار نصیب ہو سکے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور خوشخبری دے کر گئے۔ کیا ہے خوشخبری؟ کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ
والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ کون ہے وہ؟ تو کہا النبیین، انبیاء ہیں، والصدیقین، صدیق ہیں، اور والشہداء، شہداء اور صالحین ہیں، اور کہا کہ وحسن اولئک رفیقا، ان کی رفاقت سے بہتر کس کی رفاقت ہو سکتی ہے؟ تو یہ سب سے اچھی رفاقت ہے۔ تو گویا کہ یہ پیغام دیا گیا کہ جن کو بھی آرزو ہے کہ جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے، اطاعت ہے نا۔ تو اب اطاعت کے حوالے سے ایک اور مثال رکھ دیتا ہوں، مشہور مثال، یہ بھی صرف اشارہ کر دینا کافی ہے تاکہ ایک تازگی محسوس کریں ہم اس حوالے سے۔ ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی مشہور روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گزار، اور ایسے خدمت گزار کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کبھی کبھی سو جاتے تھے، یعنی کوئی حکم ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس حکم کی تعمیل کروں، تو اس قدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار کرنے والے تھے۔ تو ان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نوازشیں تھی اپنی، تو کئی ایک واقعات ہیں اس سلسلے میں۔ تو ایک واقعہ کیا ہے؟ کہا کہ مجھ سے سوال کرو میں تمہیں دوں گا، جو چاہو مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو انہوں نے کیا مانگا؟ تو محبت جن کو ہوگی وہ یہی مانگے گا، ہے نا، اور اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہو نہیں سکتی ہے۔ تو کیا مانگا؟ کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہتا ہوں، جنت میں ساتھ، جیسے یہاں محنت اور کوشش کرتا ہوں آپ کا ساتھ رہتا ہے، ویسے ہی وہاں بھی آپ کی رفاقت ملے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بغیر ذالک، سوچ لو کچھ اور دوسری چیز تو نہیں چاہیے؟ اور ایک روایت میں ہے کہ من امرک بہذا، یہ ایسا جواب اور ایسی طلب کس نے سکھلا دی تجھ کو؟ کس نے بتایا کہ ایسا کہنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس طلب سے بڑھ کر کون سی طلب دنیا میں ہو سکتی ہے نا، اور کون سی خواہش ہے کہ جس سے بڑھ کر کی جا سکتی ہے؟ تو اس رفاقت کا مطلب کیا ہے؟ اونچا درجہ ہے کہ نہیں؟ تو بڑی چیز جو طلب کی جا سکتی تھی سب سے، وہ طلب کر لی گئی، ہے نا۔ کہا کہ نہ، یہی چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، ٹھیک ہے، کثرت رفاقت چاہیے نا، تو کثرت سجود کے ذریعے سے میری مدد طلب کرو اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ اطاعت ہے، یا یہ کہنا چاہیے کہ یہ اتباع ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ صرف تمنا اور آرزو کی بنیاد پر نہیں بلکہ کچھ محنت کرنی چاہیے اس کے لیے۔ تو محنت کرو گے تو انشاءاللہ تمہاری راہ یہ خواہش کیا ہے؟ پوری ہو جائے گی، ہے نا۔ تو یہ خواہش ہوتی ہے۔ اب خواہش تو ہوتی ہے کبھی، لیکن پوری نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمیں اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مستفید ہو اس دنیا میں، یہ تو ممکن نہیں ہے نا۔ تو ہم کیا کریں؟ دیکھنے کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھنا تو آخرت کی بات نہیں کرو، اس دنیا میں۔ تو اس دنیا میں دیکھنے کی خواہش نہیں ہے، تو خواہشیں مر جاتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ یا پیدا نہیں ہوتی ہیں۔ اس لیے نہیں پیدا ہوتی ہے کہ یہ واقعات ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن جن کو واقعی محبت تھی نا، وہ تو تڑپتے تھے کہ دیکھنا نصیب ہو جائے۔ تو اس دنیا میں رہ کر بھی دیکھنا ممکن ہے۔ کیسے ممکن ہے؟ کیسے دیکھنا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے خواب میں، اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ تو یہ خواہش تو ہم کر سکتے ہیں نا، کیا کہ خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اور جو لوگ اس
خواہش کے حامل ہوں گے نا، ان کی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، فضیلت بیان فرمائی ہے کہ میرے بھائی ہیں، وہ میرے بھائی ہیں، کہ جنہوں نے دیکھا نہیں ہے لیکن دیکھنے کی تمنا کریں گے وہ. تو جو لوگ تمنا کریں گے وہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ میرے بھائی ہیں، بھائی. تو اس بنیاد پر ہم دیکھ سکتے ہیں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمارے سامنے آئی کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا ہے. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے دیکھیں تو ایک تو اندر سے جب قلبی لگاؤ ہوتا ہے نا، تو جس چیز سے قلبی تعلق ہو وہ چیز نظر آتی ہے کہ نہیں؟ تو قلبی لگاؤ ہونا چاہیے. اب یہ کہ قلبی لگاؤ کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ تو یہ بھی محبت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی جائے. اور جب سیرت پڑھیں گے تو وہاں صورت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آئے گی. اور جب صورت نظر آئے گی تو جب دکھے گا نا تو پتہ چلے گا کہ کون ہے یہ، کون واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. تو اگر شیطان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار نہیں کر سکتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ دوسروں کی صورت اختیار کر کے یہ باور کرائے کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا ہو سکتا ہے. صورت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار نہیں کرے گا وہ، لیکن یہ ممکن ہے کہ صورت کسی اور کے اختیار کر کے یہ سمجھانے کی کوشش کرے کہ میں کون ہوں، میں تمہارا نبی ہوں. تو اس لیے محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب لوگ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، تو وہ کہتے تھے صف لی الذی رأیتہ، جس کو تو نے دیکھا ہے نا اس کے اوصاف بیان کر. چہرہ کیسا تھا، داڑھی کیسی تھی، شکل و صورت کیا تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھا ہے، جس کو دیکھا ہے نا اس کے اوصاف کیا تھے. تو اگر ٹھیک ٹھیک بیان کرتے تو ٹھیک ہے، اگر اوصاف میں غلطیاں کرتے تو کہتے لم ترا، تو نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے نا. تو یہ تو خواہش ہم کر سکتے ہیں ہے نا. تو علامت کے طور پر اس کو ٹٹولنا چاہیے کبھی کبھی، کیا کہ دیکھنے کی خواہش ہو. اب دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے، ملنے کی خواہش ہوتی ہے، ساتھ بیٹھنے کی خواہش ہوتی ہے، لیکن پوری نہیں ہوتی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو عربی میں کہا گیا ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو کسی چیز سے محبت کرے نا تو اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. ہاں، جس کو جس چیز سے تعلق ہو، محبت ہو، اس کا ذکر اس کی زبان پر زیادہ آئے گا، ہے کہ نہیں؟ کرکٹ کھیلنے والا، کرکٹ دیکھنے والا کس چیز کی محبت کا ذکر کرے گا؟ فلمیں دیکھنے والا، سمجھ رہے؟ تو جس سے جس چیز کو جس چیز سے تعلق ہے، محبت ہے، اس کا ذکر اس کی زبان پر رہے گا. تو اگر ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے واقعتاً، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہماری زبان پر ہونا چاہیے، ہے نا. اور ذکر ہونا بھی چاہیے، اور ذکر جہاں ہو وہاں میں خوشی خوشی بیٹھنا بھی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ کس کا ذکر ہو رہا؟ تو محبوب کا صلی اللہ علیہ وسلم. تو محبوب کا ذکر ہو اور جو محبت کرنے والا ہے وہ چلا جائے، یہ ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے. اگر چلا جا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمی ہے. ہم نفی نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال کمی کی ایک ظاہری علامت ہے یہ کہ محبت نہیں ہے. تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر بھی آدمی کرتا ہے خود، اور اس کا ذکر سننا پسند بھی کرتا ہے. تو یہاں بھی ٹٹولنے کی بات ہے، ٹٹولنے کی بات کہ ہماری زبان پر ذکر کس کا زیادہ رہتا ہے، ہم کس کے والے سے گفتگو کرتے ہیں، ہماری جو مجلسیں ہوتی ہے ان مجلسوں میں کن کا نام لیا جاتا ہے نا. تو اس حوالے سے بھی ہم کو اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم محبت کے اس معیار پر کھرے اتر رہے یا نہیں اتر رہے، کثرت سے ذکر ہو رہا یا نہیں ہو رہا. اب کثرت سے ذکر کریں گے، یہ بھی حق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. کثرت سے ذکر ہو تو ایک اور حق ادا ہو جائے گا. وہ کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا. اور یہ ایسا حق ہے کہ جس حق کی تاکید اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ قرآن مجید میں کی ہے. کیا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو اوپر والے کرتے ہیں تو آپ کو بھی نیچے کرنا چاہیے. تو جس کا ذکر اوپر والے کرے، جس کے حق میں خیر کی دعا کرے، جس کا ذکر
ثنا اور تعریف کے ساتھ اوپر والا کرے، آپ کو بھی نیچے رہتے ہوئے اس کی تعریف اور اس کا ذکر کرنا چاہیے، اس کے لیے رحمت کی دعا کرنی چاہیے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ محبت کی علامت ہے۔ اب بات لمبی نہیں کرتے ہوئے ایک بڑی جو علامت ہے جس پر گفتگو ہو چکی ہے، لیکن پھر دوہرا رہا ہوں کہ اس لیے کہ اصل تو یہی ہے، اصل تو یہی ہے۔ تو محبت کی اصل جو علامت ہے وہ ہے اطاعت۔ ہم کسی سے محبت کر رہے ہیں، اس کی اصلی دلیل کیا ہے کہ ہم اس کی بات مانیں۔ آپ سے محبت ہے، بہت محبت ہے، بہت محبت ہے، لیکن ذرا پانی لاؤ، تو یہاں سر جھکائے کہ نہیں بہت محبت ہے، اور پانی لاؤ، نہیں بہت محبت ہے، تو یہ کون سی محبت ہوگی؟ یہ محبت ہوگی؟ تو اصل جو علامت ہے وہ اطاعت ہے نا۔ اطاعت کی بنیاد پر پتہ چلے گا کہ محبت ہے یا نہیں ہے، اور یہی آدمی کو اصل پر کہا جاتا ہے۔ اصل تو ایک آدمی ساتھ رہنے کی بھی خواہش رکھے، ایک آدمی ذکر بھی کثرت سے کرے، دیکھنے کی بھی خواہش پالے، سب کر سکتا ہے، اور یہ سب کرنا اور اس کا اظہار کرنا آسان ہے۔ امتحان کہاں ہوگا؟ امتحان کہاں ہوگا؟ تو امتحان تو یہاں ہوگا کہ بات مانی جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے۔ تو اصل امتحان یہاں ہے، اور اس امتحان کے لیے بڑی آزمائش ہیں۔ کیا ہے؟ کئی جہتوں سے آزمائش ہے، کئی جہتوں سے۔ تو کبھی ہمارا نفس ہمارے ساتھ مقابلے میں آتا ہے محبت کے، اطاعت کے، کبھی کسی بڑے کو ہم مقابلے میں لے آتے ہیں، اور کبھی کبھی کیا ہے؟ وہاں بھی نفسی ہے اصل۔ تو بدعت جس کو کہتے ہیں نا، تو وہ بیچ میں آ جاتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ محبت کرتے ہیں ہم، لیکن کرتے وہ ہے جو ہمارا دل چاہتا ہے، ہمارا نفس چاہتا ہے۔ تو جو محبت کرنے والا ہو وہ اپنا نہیں کرتا، بلکہ اپنے محبوب کے مطابق کرتا ہے، اور محبوب کے اشارے پر ناچتا ہے۔ تو یہ محبت کی علامت ہے۔ تو اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال میں دیتا ہوں اور بات ختم کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب میرا ذکر ہو تو کیا ہونا چاہیے؟ درود پڑھنا چاہیے مجھ پر۔ اور یہ درود پڑھنا کس بات کی علامت ہے؟ محبت کی علامت ہے نا۔ احسان چکا رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم اپنے طور پر کسی حد تک، تو یہ علامت ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی ذکر ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے۔ لیکن ایک موقع آتا ہے کہ جب اس حوالے سے ہماری آزمائش ہو جاتی ہے۔ وہ کون سا موقع ہے؟ تو مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔